مایوسی پھیلانا گناہ ہے۔ کسی گاؤں میں سلیم نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ وہ اپنی زمین پر دن رات محنت کرتا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اس کی فصل اچھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر دن مایوسی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل یہ ماننے لگا تھا کہ زندگی میں اب کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ سلیم نے اپنی مایوسی کو گاؤں کے دوسرے لوگوں میں بھی پھیلانا شروع کر دیا۔ اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کی بات کرتا تو سلیم فوراً کہتا، یہ سب فضول ہے، آج کل کے زمانے میں کامیابی ملنا ممکن نہیں۔ اگر کسی طالب علم کے اچھے مستقبل کے خواب ہوتے تو سلیم کہتا، پڑھائی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، آخر میں سب کو ناکامی ہی ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگ بھی اس کے خیالات سے متاثر ہونے لگے۔ جو لوگ پہلے پرجوش تھے وہ بھی مایوسی کا شکار ہو گئے۔ گاؤں کا ماحول اداسی اور ناکامی سے بھر گیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ مسافر آیا۔ وہ دانش مند اور سمجھدار نظر آتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں کے لوگ بجائے خوش اور پرجوش ہونے کی ہر بات پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا، یہ گاؤں اتنا غمگین کیوں لگتا ہے؟ گاؤں والوں نے جواب دیا، یہ سب سلیم کی باتوں کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتا ہے کامیابی ممکن نہیں، اور ہم سب نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا ہے۔ بزرگ مسافر سلیم کے پاس گئے اور اس سے کہا، بیٹے، مایوسی پھیلانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ خدا نے ہر انسان کے لیے مواقع رکھے ہیں اور محنت ہمیشہ اپنا نتیجہ دیتی ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں کچھ ناکامیاں دیکھی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ناکام ہوں گے۔ بزرگ نے سلیم کو ایک کہانی سنائی۔ ایک بار ایک کسان کے پاس ایک پتھر تھا جسے وہ عام پتھر سمجھ کر اپنی زمین پر پھینک دیتا تھا۔ کئی سال گزر گئے اور وہ پتھر زمین میں دبا رہا۔ ایک دن ایک جوہری اس کسان کے پاس آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ پتھر دراصل قیمتی ہیرا ہے۔ کسان حیران ہوا اور بولا، میں نے اتنے سال اس ہیرے کو ضائع کر دیا۔ جوہری نے کہا، تم نے ضائع نہیں کیا، یہ ہیرا آج بھی تمہارے لیے قیمتی ہے۔ اس طرح زندگی بھی مواقع سے بھری ہوئی ہے، بس ہمیں پہچاننا آنا چاہیے۔ یہ کہانی سن کر سلیم کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنی مایوسی کے ذریعے نہ صرف اپنی زندگی برباد کر رہا تھا بلکہ دوسروں کی امیدیں بھی ختم کر رہا تھا۔ اس نے فوراً گاؤں والوں سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اب ہمیشہ مثبت سوچ اپنائے گا اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ سلیم نے اپنے کھیت میں دوبارہ محنت کرنا شروع کی اور اس بار اسے اپنی محنت کا پھل ملا۔ اس کی فصل شاندار ہوئی اور وہ خود بھی خوشحال ہو گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی اس سے سبق سیکھا اور دوبارہ زندگی میں جوش و خروش کے ساتھ اپنے خوابوں کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے، مایوسی پھیلانا گناہ ہے کیونکہ یہ دوسروں کی امیدوں کو ختم کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ امید رکھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی حوصلہ دینا چاہیے۔ خدا محنت کا پھل ضرور دیتا ہے اور مشکلات کے بعد آسانی ہی آتی ہے۔